صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز و جل ماہ رجب المرجب کی برکتیں الحمدللہ ہم سب سمیٹ رہے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کا مفہوم کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا۔ ہم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، دعا کرنی بھی چاہیے، لیکن بعض اوقات انسان سوچتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے نیک لوگوں سے بھی دعا کروائی پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو دعا سے متعلق انشاءاللہ آج سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح دعا سے متعلق احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے،
میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے۔ یہ حدیث پاک بخاری و مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فرزند آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ ہم بھی دعا تو کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے کام نہیں ہوتے، اس کے کوئی نہ کوئی اسباب تو ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے دعا مانگنے کی، قرآن پاک میں بھی ترغیب ہے، فرما رہا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، احادیث میں بھی آیا، بلکہ ایک اور حدیث شریف میں ہے، دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ کیسے فضائل دعا کے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری، جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری، دعا سب سے نفع دیتی ہے، تو دعا اختیار کرو اے خدا کے بندو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، تو دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک، یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا صلاح مومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ۔ رزق میں بھی برکت، دشمن سے بھی نجات، سب سے بڑھ کر اس نے ایمان کی دولت دے دی۔ ہم نے کون سی دعا کی تھی؟ ہم نے کب اس کے لیے جستجو کی تھی؟ اپنے کرم سے اتنی قیمتی دولت، ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی، مسلمان کے گھر پیدا کر دیا، صحیح و سالم پیدا کر دیا، بظاہر جسم کے اندر کوئی عیب نہیں، یعنی بغیر مانگے اس نے اتنا کچھ تو دے دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے، مانگنا چاہیے، لیکن میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس رب کی کوئی بات نہ مانیں اور اپنی باتیں منواتے رہیں، اپنے مطالبات کرتے رہیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور اس رب عز و جل کے اتنے فرامین ہیں، اتنے احکامات ہیں، ان کو اٹھا کے ایک طرف کر دیں۔ یہ تو جس دوست کی بات ہم نہ مانیں اس سے اپنی بات کس طرح منوائیں گے پھر؟ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی باتیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ دعا قبول نہ ہونے کے بھی اسباب ہیں۔ پھر ہماری اپنی حالت زار ہے، ہمارے اپنے ایسے معاملات ہیں، تو کاش ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جائیں، اور اگر دعا مانگیں بھی ہماری دعا میں دنیا کی طلب کا غلبہ ہوتا ہے۔ چلیں دنیا بھی مانگیں جائز طریقے سے، لیکن صرف اور صرف دنیا ہی کے ٹینشن ہے ہمیں، کیا مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی، ایمان سلامت لے کے جانے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، نزاع کے وقت کیسی سخت ترین حالت ہوگی، شیطان ایمان برباد کرنے کے در پہ ہوگا، کیا یہ ٹینشن نہیں ہمیں؟ تختہ غسل پر لیٹنا ہے، کیا یہ ٹینشن نہیں؟ کفن پہننا ہے، کیا یہ ٹینشن نہیں؟ اندھیری سنسان ویران قبر کے اندر اترنا ہے، لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیا یہ ٹینشن نہیں؟
حساب و کتاب دینا ہے، قیامت تک قبر میں پڑے رہنا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے، اعمال نامہ پڑھ کر سنایا جائے گا، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اعمال تولے جائیں گے، رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. کیا یہ ٹینشن نہیں؟ اور یہ کتنا طویل مرحلہ ہے، کتنا طویل مرحلہ ہے. ہم تو دنیا کی 10 20 25 50 سالہ زندگی کے لیے اتنے پریشان. بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں بہت مجبوری ہے، گھر کے ٹینشن. اچھا بھائی اجتماع میں آ جائیں، کام دیر سے بند ہوتا ہے، بہت مجبوریاں ہیں، میں بہت مجبور ہوں، میرے لیے دعا کرنا. وہ مجبوریاں اگر ہیں بھی واقعی ریئل ہے، جینین ہے. کتنا عرصہ زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ تو گزر چکا. تو ہم اتنی جستجو، ایک دکان ہے 2 کر لیں، ایک نوکری ہے پارٹ ٹائم کر لیں، ایک مکان ہے پلاٹ لے لیں. اور سوچ شیطان کیا بناتا ہے، یار میں نے تو اپنی زندگی گزار لی، پیچھے بچوں کی فکر ہے. ارے بچوں کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ تو مل جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جب چھوٹے تھے اور ان کے والدین دنیا سے چلے گئے، آپ کے والدین آپ کے لیے کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ جو رب نے آپ کے نصیب میں آپ کا مقدر لکھ دیا تھا، آپ کے مقدر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ کوئی آپ سے لے نہیں سکتا. اور جو آپ کے مقدر میں نہیں لکھا گیا وہ آپ کتنی ہی کوشش کر لیں آپ اس کو لے نہیں سکتے، نہیں لا سکتے اس کو، جو آپ کے مقدر میں ہے ہی نہیں. تو ہمیں یہ تو فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے پیچھے اولاد کا کیا ہوگا، ان کے لیے کاروبار مکان ایسا سیٹ کر جاؤں کہ میرے بعد پیچھے سے یہ پریشان نہ ہو. ارے نادان بندے کہ تو پیچھے زندہ رہ جانے والوں کی فکر تو کر رہا ہے، لیکن ان قریب تو اندھیری قبر میں تجھے اتار دیا جائے گا، تیرا اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا، تجھے قبر میں لوگ رکھ کر تجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، تجھے اپنی فکر نہیں. تختہ غسل پر لیٹنا ہے، کفن پہننا ہے، لوگ تجھے قبر میں اتار کر چلے جائیں گے اور قیامت تک قبر میں پڑا رہے گا. تو اپنی فکر بھول گیا اور پیچھے رہ جانے والوں کی فکر کر رہا ہے. ایسی غفلت، ایسی نادانی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری حالت یہ ہو گئی کہ دنیا کا اتنا غلبہ کہ موت اپنی بھول کر جو دنیا میں رہنے والے ابھی بھی انہی کی فکر ہے. اور پھر جب دنیا کا غلبہ اور بڑھتا ہے تو بندہ حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے. پھر مال آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے، رشوت کا آئے، سود کا آئے، کسی سے چھین کر آئے، ڈاکے سے آئے، چوری کا آئے، جیسے بھی آئے مال آئے. گرمی ہے ٹھاٹ سے رہوں، اے سی لے آؤں گا، بھلے چوری کی بجلی استعمال کرنا پڑے، اسی میں نمازیں پڑھنی ہیں، اسی میں سجدے کرنے ہیں، اسی میں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، لیکن بس آرام چاہیے. کار خاندان میں سب نے لے لی، میرے پاس کار نہیں ہے، بھلے بینک سے سود کی نکالنا پڑے، قرضہ لے کر قرض خواہ کو دھکے کھلانا پڑے، آسائشیں چاہیے، بڑی سی کوٹھی چاہیے، بنگلہ چاہیے، پیچھے پلاٹ چاہیے، بڑے بڑے بزنس چاہیے، قرضوں کا وبال، ایک جھوٹی ناک اور انا کے لیے. اب بتائیں کہ زندگی باقی رہ کتنی گئی؟ اگر 40 کراس کر لی اور 50 سال تک، اگر بالفرض، یہ بھی اگر کوئی کنفرم نہیں ہے، اگر 40 ہو چکی اور 50 سال تک اگر زندہ رہنا ہے تو اے بندے صرف 10 سال کے لیے کیا کیا کرے گا؟ اس میں سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں. صرف 10 سال اگر تیری زندگی کے باقی ہے، اس میں کیا کیا کرے گا، کیا کیا جمع کرے گا؟ اور آخرت کی تیاری وہ کتنی؟ تو دنیا بھی مانگتے تو یا اللہ بانڈ لگ جائے، نوکری لگ جائے، امتحان میں پاس ہو جاؤں، بس میں نے 10 سال پڑھا، 15 سال پڑھا، 20 سال پڑھا، مجھے ڈاکٹری کی نوکری مل جائے، میں نے LLB کیا ہے، میری وکالت کی مقصد نوکری لگ جائے، میں نے MBA کیا ہے، میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہیں لگ جاؤں، میں یہ لگ جاؤں، میں وہ لگ جاؤں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. ان دعاؤں میں، ان طلب میں آخرت کتنی؟ صرف دنیا. دنیا کے امتحان میں پاس ہو جاؤں، قبر کا امتحان کہاں گیا؟ دنیا کی دولت مل جائے، ارے نیکیوں کی دولت کہاں چلی گئی؟ کام دھندا نہیں ہے، کام ڈاؤن ہو گیا، بزنس سلو ہے، حالات خراب ہیں، فکر، ٹینشن، کام دھندا نہیں ہے، مال میں کمی ہو گئی، ارے مال میں کمی اس کا ٹینشن، اور نیکیوں میں کمی اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. فجر کی نماز نکل گئی، جماعت نکل گئی، اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. دنیا کا ٹینشن صرف. ہماری حالت ہو کیا گئی ہے؟ اور ہم نیک نما لگ کر بھی لوگ ہماری آمد پر کھڑے ہو جائیں، ہمارے ہاتھ چومیں، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم دنیا میں غرق ہوئے ہوں. دل دنیا کی محبت میں پھنسا ہوا ہو، دل مال کی محبت میں پھنسا ہوا ہو، ہر دم، ہر گھڑی، ہر لمحے مال 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 مال.
میرے مسائل میرے مسائل، یہ کب تک میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ یہ صرف جب تک سانسیں ہیں اس وقت تک، بس خلاص۔ اور بندہ کتنا کھا لے گا، کتنا کھا لے گا، کتنا پہن لے گا، کتنے بڑے مکان میں رہے گا، کتنی بڑی گاڑی میں گھومے گا، کتنا بینک بیلنس جمع کرے گا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخرت کی تیاری کا ذہن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارا، آخرت کی فکر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، دنیا طلبی، دنیا کی محبت، دنیا کا غلبہ ایسا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اس کریم رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں اور اس رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو بھی یہ غلیظ اور یہ عارضی اور فانی دنیا ہی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ابلیس لعین کی بیٹی ہے۔ یہ دنیا جب بنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کی طرف نظر نہ فرمائی، بلکہ ایک جگہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو کسی نے دنیا کو یوں مخاطب کر کے کہا کہ اے خبیثہ، دنیا تو پھنسا دیتی ہے بندے کو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ہم بعض اوقات جہاں نہیں پہنچ پاتے اس کے بھی سپنے دیکھتے ہیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، بچوں کی شادیاں کرنی، بچے بڑے ہو گئے، وہ شادی ہونے سے پہلے پہلے ہم اگر موت کے گڑھے میں اتر گئے ہمارا کیا بنے گا؟ یعنی وہ کام جو بظاہر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کب ہوں گے کوئی پتہ نہیں، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو کیسی غفلت، کیسی غفلت! یہی وجہ ہے کہ ہمارا آخرت کا تیاری کا ذہن نہیں بنتا اور ہر وقت دنیا ہی کا غلبہ رہتا ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول گئے۔ کاش موت یاد رہے تو پھر بندہ اس کی تیاری بھی کرے، اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت اس کی رحمت کا سوال کرتا رہے، مغفرت کا سوال کرتا رہے، ایمان کی سلامتی کا سوال کرتا رہے، مدنی ماحول میں استقامت کا سوال کرتا رہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موضوع تو دعا کا تھا، لیکن دعا میں یہی کہ دنیا جو ہم مانگتے ہیں تو ہمارے دل پر کہیں دنیا کا غلبہ تو نہیں، اور یہ دنیا کی محبت یا مال کی محبت کا غلبہ، چلو ہم کہتے ہیں دنیا کی محبت نہیں، مال کی محبت، میرے مسائل ہیں، مسائل بھی تو دنیا ہی کے ہیں نا، آخرت کی تیاری قربان جائیں واقعی میرے شیخ طریقت پر کہ جن کی برکت سے لاکھوں کروڑوں لوگ نیک بن گئے، وہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی میرے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے روتے ہیں، نیکیوں پر استقامت کے لیے روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ وہ ولی کامل کے جس کے مرید کی قبر کھلی، مریدوں کی قبر کھلی، اور قبر میں ان کے مریدین کے جسم اور کفن سلامت نکلے، قبر سے خوشبویں آ رہی تھی، تو لوگوں نے کیا خوب کہا کہ جس پیر کے مریدوں کا یہ عالم ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا۔ پھر بھی ان پر خوف خدا کا غلبہ دیکھیے، دنیا سے بے رغبت ہیں، تقریباً سال بھر کے روزے رکھتے ہیں، نوافل، اشراق چاش، تہجد، اوابین، سورہ ملک، سورہ یاسین، کیسی مطلب ہم تو پھر بھی باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، کتنوں کی دل آزاری کرتے ہوں گے، غیبتیں کرتے ہوں گے، حق تلفیاں کرتے ہوں گے، رزق کے معاملات میں کتنی خرابیاں ہم سے ہو جاتی ہوں گی، کتنوں کے کیسے معاملات۔ یہ اللہ کے ولی کامل، یہ بالکل ان کی ایک زندگی کا انداز ہے کہ ہر وقت نیکیاں ہی نیکیاں، جو لباس پہنتے وقت نیت کرے، جو چپل پہنتے وقت اللہ کی رضا کی نیت کرے، جو امامہ باندھتے وقت اللہ کی رضا کی نیت کرے، جو کسی کو مسکراتا دیکھ کر یا کسی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر اللہ کی رضا کی نیت کرے، کہ جس کو ہر لمحے اللہ کی رضا کی پڑی ہو، وہ بھی اللہ کے خوف سے اتنا روئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے اپنی کیفیت نہ سنبھالی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آزمائش کا ہم شکار ہو جائیں۔ تو ہمیں دعا بالخصوص آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ دنیا تو مل ہی جائے گی جو مقدر میں لکھی ہے، اپنی آخرت کے لیے دعا کریں، استقامت کے لیے دعا کریں، ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں کہ نزاع کے وقت اگر ایمان برباد ہو گیا ہم کیا کریں گے، اگر نیک نما بن کے رہے بھی اور موت کے وقت ایمان برباد ہو گیا ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، کہ ہمارا مرنا جینا اسی ماحول میں رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہم نے دعا کے فضائل سنے، دعا کی ترغیب دلائی گئی احادیث مبارکہ میں، اسی طرح دعا نہ کرنے والے کے لیے بھی وعید بھی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ تعالی سے دعا نہ کرے اللہ تعالی اس پر غضب فرمائے۔ اسی طرح بعض احادیث قدسی میں بھی اس طرح کے الفاظ آئیں، یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کرتے رہیں۔ دنیا کے لیے بھی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، جائز طریقے سے بندہ جائز دنیا کے لیے کر سکتا ہے۔ کسی حرام کام کے لیے یا حرام چیز کے لیے دعا یہ منع ہے۔ جائز جو کام ہو اس کے لیے بندہ دعا کرے۔ تو ہم نے سنا کہ دعاؤں سے آفات اور بلائیں یہ بھی ٹل جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ جب بندہ اپنے رب عز و جل سے دعا کرتا ہے تو اس انسان کو 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ عابدوں کے گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا فی نفس ہی یعنی بذات خود عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب بندہ دعا کرتا ہے تو یہ عابدوں کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا خود عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عاجزی و انکساری کرتا ہے اور شریعت کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ دعا نہ کرنے والے پر وعید ہے، تو غضب الہی سے بچنے کا بھی سامان بنتا ہے یہ۔ چوتھا یہ کہ اتباع سنت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگتے اور اوروں کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ پانچواں یہ یعنی دعا مانگنے سے بلا ٹلتی ہے اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی قبول نہ ہوئی تھیں تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں کے واسطے جمع رہتی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا مانگیں گے تو عبادت بھی ہے، بندہ عبادت گزاروں کے گروہ میں شامل بھی ہو جائے گا، اتباع سنت بھی ہے، بلائیں بھی ٹلتی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ آداب ہیں کہ دعا کی اجابت یعنی قبولیت کے آداب میں سے کچھ یہ ہیں کہ حضور قلب ہی کے ساتھ دعا کی جائے۔ اب مانگ تو اپنے رب سے رہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیے، یہاں دیکھا یہاں دیکھا یوں دیکھا، کبھی ہاتھ نیچے کر لیے، کبھی کھیلنے لگ گئے، تو یہ غفلت کے ساتھ دعا کیسی؟ بالکل دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ڈوب کر جتنی زیادہ رقت کے ساتھ دعا ہوگی اس دعا کا اتنا ہی اثر ظاہر ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے خبردار ہو بے شک اللہ تعالی دعا قبول نہیں فرماتا کسی غافل کھیلنے والے دل کی۔ مزید اس کے آداب کہ بندہ جب دعا کرے
تو حتی الامکان خیالات غیر یعنی دوسروں کے خیالات سے اپنے دل و دماغ کو فارغ کر لے اور اپنے رب کی طرف توجہ رکھے. اسی طرح بدن، لباس، مکان یہ نظیف و طاہر ہوں کہ اللہ تعالی نظیف ہے اور نظافت کو دوست رکھتا ہے. اسی طرح دعا سے پہلے کوئی عمل صالح کرے کہ خدا کریم کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو. صدقہ خصوصاً پوشیدہ اس امر میں اثر تمام رکھتا ہے، یعنی دعا کی قبولیت میں بہت مؤثر ہے. یعنی دعا سے پہلے کوئی اچھا عمل خیر کر لے، بالخصوص لکھا کہ صدقہ اگر کر لیں تو یہ بھی دعا کی قبولیت میں بہت مؤثر ہے. جن کے حقوق اس کے ذمہ ہوں ادا کرے یا ان سے معاف کروا لے. یعنی بندوں کے مطالبات گردن پر لے کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ایسا ہے جیسے کوئی بادشاہ کے حضور بھیک مانگنے جائے اور حالت یہ ہو کہ چار طرف سے لوگ اسے چمٹے، داد و فریاد کا شور کر رہے ہیں کہ اسے گالی دی، اسے مارا، اس کا مال لے لیا، اسے لوٹا. غور کرے اس کا یہ حال قابل عطا و نوال ہے یا لائق سزا؟ واقع بڑی پیاری بات کہ جس رب سے مانگنے جا رہے ہیں، اسی کی مخلوق کو ستایا، اسی کے بندوں کے حقوق جو ہے وہ تلف کیے، تو یہ عطا مانگنے کا انداز ہے یا تو یہ تو بندہ قابل سزا ہے کہ ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اپنے کھانے پینے لباس پر بھی بندہ غور کرے. اگر حرام ہے تو حرام کھانے والے کی اور حرام کام کرنے والے کی دعا اکثر رد ہوتی ہے. اسی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے جا رہا ہے، گناہ ہم سے ہو ہی جاتے ہیں، جس رب سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو دعا سے پہلے بندہ توبہ کر لے. دعا سے پہلے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لے کہ جس رب سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں پہلے اس سے صلح کا دروازہ تو کھولیں، پہلے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ لیں کہ نافرمانی پر قائم رہ کر عطا مانگنا بے حیائی ہے. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اجتماعی دعا بھی فائدہ مند ہے کہ اگر ہماری دعا میں اثر نہیں تو نہ جانے کسی نیک بندے کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تبھی دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، الحمدللہ ان اجتماعات میں نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے. میری زبان میں، میری دعا میں اثر نہیں، لیکن نہ جانے کس کے آنسو کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو اجتماعی دعا بھی مفید. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اجتماعی دعا کے ساتھ ساتھ انفرادی دعا کا بھی اہتمام ہو کہ کوئی نہ ہو اور رات کی اگر تنہائی ہے اور رات کا آخری پہر ہے اور اس وقت اٹھ کر وضو کر کے قبلہ رو بیٹھ کر اور ذہن نصیب اندھیرا کر کے کوئی نہ ہو، تو اولیاء کرام کا یہی خاصہ تھا کہ دنیا سو جاتی وہ رب کے حضور حاضر ہو جاتے. دن ہوتا روزہ رکھ لیتے، رات ہوتی بلکہ رات کا وہ بے چینی سے انتظار کرتے کہ کب رات ہو اور کب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری ہوں، کہ سب سو جائیں، کوئی بیچ میں مجھے مقصد ڈسٹرب نہ کرے. بس رات کی تنہائی ہو. اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ رات کی تنہائی، کمرہ خالی، اندھیرا گپ، اور اس میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر دعا کر رہے تو نور کی کرنیں ان پر آ گئیں، کمرہ خوشبوؤں سے روشن ہو گیا. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، ایک یہ اللہ والے کیسے اللہ سے لو لگا کر. پھر دعا کرنا اپنے رب سے ہم کلام ہونا بھی تو ہے نا. یعنی بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے، یعنی باتیں کر رہا ہے نا اپنے رب سے، اور کوئی بیچ میں نہیں ہے. اب بندہ بس آنکھیں بند ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس رب سے اس کی رحمت کا سوال کر رہا ہے. آخرت مانگے، ایمان کی سلامتی مانگے، دنیا تو اس کے ضمن میں مل ہی جانی ہے. جب رب کی رحمت مانگیں گے تو دنیا تو آ ہی جائے گی اور مل ہی رہی ہے. بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذہ نصیب سجدے میں جا کر دعا کرے کہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو واقعی ہم سے تو دعا بھی صحیح نہیں مانگی جاتی. ہماری حالت دیکھیں، اگر کہیں امام صاحب دعا لمبی کر دے تو ہمارے ہاتھ یوں ہوں گے، پھر یوں ہوں گے، پھر یوں ہوں گے، پھر آگے گھٹنوں پہ رکھ دیں گے، ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے. تو ہم سے تو ہمارا اسٹیمنا اتنا نہیں کہ ہم 5 منٹ کی بھی دعا کر سکیں. یہ جو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں تو پھر بھی شاید ایک ماحول بن جاتا ہو، 10-12 منٹ جو ہے وہ لگ جاتے ہوں دعا میں. تنہا ہمارا اتنا اسٹیمنا کہاں ہے
کہ ہم 12, 15, 20 منٹ کی دعا کر سکیں. باتیں کر لیں گے, موبائل پہ لگے رہیں گے, ٹی وی پر, نیٹ پر, کمپیوٹر پہ گھنٹوں لگے رہیں گے, رب کی بارگاہ میں 12 منٹ بھی دعا نہیں مانگی جاتی. تو وہ ایک عجیب خیالات ہوتے ہیں. بعض اوقات اب ہوتا ہے نا کہ آج وہ مزہ نہیں تھا دعا میں, وہ رکت نہیں تھی. وہ رکت دعا میں نہیں تھی کہ رکت میرے اندر نہیں تھی. رونے والے رو رہے تھے, رحمتیں لوٹنے والے لوٹ رہے تھے, اور میں اپنے خیالات کی وادی میں کھویا ہوا تھا, اپنی گھڑی میں کھویا ہوا تھا, ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا. یا دن میں اتنا تھک گیا تھا کہ لوگ دعا میں رحمت الہی لوٹ رہے تھے اور میں نیند کے جھونکے لے رہا تھا. تو اس میں رکت کہاں سے آئے گی؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اجتماعی دعائیں بھی کریں, بالخصوص انفرادی بھی کریں, کہ اجتماعی دعا میں چلیں. بعض اوقات ہوتا یہ اجتماعی دعا میں ہم پر رقت نہیں ہوتی, لیکن کسی اور کی رقت سے ہمیں رقت مل جاتی ہے. لیکن تنہائی میں بھی تو رقت آئے نا, تنہائی میں بھی تو بندہ رو رو کر سجدے میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعا سے متعلق بہت سارے فرامین ہیں, بہت ساری ایسی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ دعا میں وسیلہ بھی تلاش کریں. اولیاء کرام کے وسیلے سے, صحابہ کرام کے وسیلے سے, بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کریں, وہ بھی قبولیت کا ایک سبب ہے. پھر قبولیت کے کچھ اوقات ہیں, کچھ اوقات لکھے, رات کا آخری پہر بھی لکھا ہے, سحری کا وقت بھی لکھا ہے, اسی طرح جمعے کا دن بھی لکھا ہے, جمعے کے دن مغرب سے پہلے کا وقت بھی لکھا ہے, روزانہ بھی مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے. اسی طرح دونوں خطبوں کے بیچ میں جو وقت ہے یہ بھی قبولیت کا وقت لکھا ہے. جب خطیب صاحب ممبر پر بیٹھے ہیں یہ بھی ایک وقت لکھا ہے. تو مختلف اوقات لکھے ہیں, ہم دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ سفر مدینہ کی, سفر حج کی سعادت ملی, تو لوگوں نے امیر علیہ سنت سے اس وقت پوچھا نا, ہم بیٹھے تھے, کہ باپا طواف کے دوران تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور کعبے پر جب پہلی نظر پڑے جب بھی دعا قبول ہوتی ہے, تم کیا مانگیں؟ بہت ساری دعائیں لوگوں نے کہی ہیں, ہمارے بھی اتنے سارے ارمان ہیں اور اتنی ساری دعائیں ہیں, اور کیا کیا مانگیں گے, کتنی دیر نظر قائم رہے گی اور اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ باپا ہیں, ان کا عشق, ان کی محبت. فرمایا کہ جب کعبے پر پہلی نگاہ پڑے درود پاک پڑھ لیں, درود کے صدقے انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا. طواف خانہ کعبہ کے وقت دعائیں لکھی ہیں تو لوگ کتاب لے کر چلتے ہیں. باپا فرماتے کتابوں میں ٹھیک ہے پڑھ لیں جس کو جو پڑھنی ہے, اگر آقا کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھتے پڑھتے طواف کرتے رہیں اور وہ ہو گیا, اگر قبول ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے, کیونکہ جو ملے گا آقا کے صدقے میں ملے گا. تو یہ عشق و محبت کی بات ہے. تو درود پاک بھی بکثرت پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز وجل درود پاک کی برکت سے بھی ہماری بہت ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح جو عرض کیا کہ دعا سے پہلے توبہ بندہ ضرور کر لے, پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے پھر دعا مانگے, تو انشاءاللہ اس سے دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رقت ملے گی, اور توبہ بھی پھر سچی توبہ ہو. یعنی گناہ تو ہم سے ہوتا ہی نا, گناہ اگر ہو جائے بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے, گناہ ہوتے ہی توبہ کرنا واجب ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی یہی ہمیں مدنی ذہن دیتی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں اور دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں, مدنی انعامات کے عامل بن جائیں, اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے بن جائیں. اسی طرح اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس دیجیے, کہ گھر میں فیضان سنت کا درس دیں گے تو الحمدللہ گھر میں نیکیوں بھرا مدنی ماحول بنے گا, پیارا پیارا ماحول بنے گا, رحمت برسے گی. نمازوں کی پابندی کیجیے, 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کریں. تو نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.